نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ایک طرف میزان لگا ہوگا تو وہاں روزے نمازیں حج نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، اور دوسری طرف وہ گھوڑا جو اسلام کے لیے رکھا گیا، اللہ کی راہ میں رکھا گیا، حضور کی حفاظت کے لیے رکھا گیا، حضور نے فرمایا اس گھوڑے کی خوراک تل رہی ہوگی، اس گھوڑے نے جو ساری زندگی پانی پیا وہ میزان میں تل رہا ہوگا، اور اس گھوڑے کا بڑا پیشاب بھی تل رہا ہوگا اور چھوٹا پیشاب بھی تل رہا ہوگا۔ اسی جس دین دیا گلا کرتے ہیں وہ دین عیب ہے، تو اس گھوڑے دے دو میں پیشاب بھی قیامت والے دن نیکیاں تل جان گے۔ تسی کی لبیک دے نعرے نہ شرماندے ہو تسی جو میں جب سٹیج پر آیا بڑی گرمی تھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ہمیں تو پنکھا لگا دیں گے، بھائی یہ لیڈر صاحب بیٹھے ہیں تو ان مسکینوں کو پنکھا کون لگا دیں۔ تو ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ اللہ کا وعدہ ہے، پہلے تم اللہ کی مدد کرو۔ یہ قرآن کی نص ہے، سورہ محمد شریف کا پہلا رکوع ہے، یہ جا کے غور نہ پڑھنا۔ ان تنصر اللہ، اللہ نے فرمایا اگر تم پہلے اللہ کی مدد کرو، یعنی مراد اللہ کے دین کی مدد کرو، رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کرو، حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار بنو، تو پھر تمہیں تنہا چھوڑ دیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، اگر تم پہلے اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم، پھر اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ پھر ہوا آئی کہ نہیں آئی؟ اب گئی جو چل گئی۔ اور تم آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ، اور تم آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، وہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ بالکل دین دی مدد کرو، لیکن وہ ہم فیض آباد میں جب بیٹھے ہوئے تھے نا تو بعد میں وہ جنہوں نے ہمارے اوپر حملے کیے تھے ان سے کسی نے پوچھا نہیں، وہ بندے موجود ہیں ہم ان کو پیش بھی کر دیں گے، ان سے پوچھا بھئی تم کیوں دوڑے، ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، وہ نہتے لوگ تھے، وہ تو صرف لبیک کا نعرہ اور تاجدار ختم نبوت، تم کیوں دوڑے؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم ان کی طرف جا رہے تھے نا حملہ کرتے ہوئے، گولیاں چلا رہے تھے آنسو گیس، تو پیچھے سے ہمیں پتھر پڑنے لگے، تو کہتے پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے تو نظر کوئی نہیں آتا، تو ساڑھے جنے وہ ایویں میں منڈے نو پوچھے میں کہو کیوں نسے جا رہے، وہ ایویں نسے جا رہے سن جس طرح پیچھے انہوں نے کوئی کٹ رہا۔ یہ یاد رکھنا ہے قرآن دی نص ہے، وانزل جنودا لم تروہا، اللہ نے فرمایا میرے حبیب اسی حنین وچ بھی، اسی بدر وچ بھی، اود وچ بھی، جتھے بھی صحابہ نو لوڑ پئی او لشکر نازل کیتے جنہاں نو صحابہ ویکھ نہیں سن رہے، اور جدوں حضور دے ایڈے غلاماں نو فرشتیاں دی لوڑ ہے یار، وہ تو جس خاک تے چلے امت تو خاک تے قربان ہونے دے بھی قابل نہیں، صحابہ جن خاک تے چلے، آل بیت جس خاک تے چلے، تو یار انہاں نو فرشتیاں دی لوڑ ہے، تے اسی صدیاں بعد تے سانو جے کتے نو تو بہوں لوڑ ہے نا مدد۔ لیکن پہلی شرط ان تنصر اللہ، مولی خاتم لاہور بیٹھا رہا نا اپنے کمرے چ کہ ختم نبوت پر پیرا ویسے ہی ہو جائے گا، ایسے نہیں ہونا، نہ صحابہ مدینہ پاک بیٹھے رہتے، فرشتے نے نہیں آنا، آقا نے فرمایا چلیے، انہوں نے کہا جی حکم تو دو چلیے۔ میں گل پڑھ کے ہمیشہ میں صحیح ہوا تو میں اٹھ کے جناب رقص کرنا شروع کر دیا، بھائی بندے 305 تلواراں صرف 8 بدریاں تو صاحب حضور نے حصہ دیتا نا، باقیاں نو تا 8 بندے صحابہ موجود نہیں سن بدر وچ، انہاں نو تا حضور بدریاں میں شمار کیتا، اوتھے جڑی حاضری سی وہ 305 ہی، تلواراں تے آ گئیاں 8 صحابہ نو، تے باقی جڑے 297 جنگ دی لین وچ کھڑے سن وہ کیڑی پاور نال کھڑے سن، بندہ آگے 1000 کھڑا سی، انہاں تلواراں نپیوں یا نیزے، تے وہ جڑے صحابہ انج کھڑے سن ہاتھ خالی کھڑے سن، وہ کیڑی پاور نال کھڑے سن۔ میں کہا دس اقبال تو دس بھائی کی بنیا، کہنا اے مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق رانا ممکن امام ممکن است، عقل صفاق است و صفاق تر اور پاک تر چالاک تر بے باک تر، عقل محکم از اساس چون و چند اور عشق اریاں از لباس چون و چند۔ اقبال کہنا جتھے مومن اتھے عشق، جتھے عشق اتھے مومن، دنیا جنوں نہ ممکن سمجھے 1000 بندہ کے کھڑے ہوئے تے بندے نے ہتے کھڑے ہوون، ایک کنج ہو سکدا، اقبال کہندا عشق کر کے وکھاندا انج ہو سکدا اور کنج ہو سکدا جناب۔
ہاں چوکے پورے آپ چاہتے ہیں بھائی کھڑے نہیں ہونا ہوں شیرو بہ کے جی میں نعرے لانا وہ پھر پچھلے سمجھتے ہیں بھائی تسی کھڑے نہیں ہونا بہ کے زور لاؤ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان اور چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں اور دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں اور کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اینج کر کے لبیک دے نعرے لا کے جانا ہے قیامت نو جدوں ایک باری لبیک دا نعرہ آوے سارے جمع ہو جان حضور فرمانو اے لبیک والے نو بلاؤ کدھر گئے جو ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آنا اتھے رسول اللہ نہیں ہے آنا اتھے رسول اللہ نے تے قبر وچ بھی رسول اللہ نہیں آنا تے قبر جدوں حضور تشریف لے آن گے پھر منظر کی ہوئے گا جدوں آ جان گے نا تے پھر فرشتے پوچھن گے ہاں جی پتہ ہے کی کہنا ہے لبیک والے ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندا ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندا جے او آ گیا تے میں دس دیواں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مر اینج کر کے جانا ہے تاں ہی ہونا ہے جی دل بالکل ساریاں محبتاں جو پار کٹ کے جدوں حضور دا نام آوے تے ہر شے پھر اینج ہوے دو نمبر بندہ حضور نو ویکھ کے بھی دو نمبر جڑے سن وہ دو نمبر ہی رہ جنہاں دو نمبری حضور نال کیتی اے مت سمجھنا اے تے میں حدیث پڑھ کے ہمیشہ اپنی ایمان دی حفاظت دی دعا منگدا کہ 5 ٹائم بندہ حضور اج اسی ہن صرف نعرہ لایا تے ہر شے جناب ابڑن لگ پئی تے 5 ٹائم بندہ حضور دا دیدار کرے پھر منافق کیویں رہے ایتھے دو نمبری نہیں کرنی نہ چلدی نے دو نمبری ہاں جے لبیک نال کھڑا ہونا ہے تے پھر اینج کر کے کھڑا ہونا ہے پھر نفع نقصان لے کے کھڑا ہونا ہے اے نہیں اوکھا ویلا آوے تے بندہ کہے جی میرا لبیک نہ تعلق نہیں اوکھا ویلا آوے تے کون کو سب کچھ میں لبیک دا گل کر کے نہیں کرنا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
ذرا رک جاو ہنے آ جاندا، اتنا تو یقین کر کے جاؤ نا بھائی حضور تشریف لے آنے تے نالے اے بھی بھائی حضور میں بے وفائی نہیں کی تھی ساری زندگی رسول اللہ نال، اوکھا ویڑا آیا تے پھر اے نہیں کیا جناب میری تو طبیعت خراب ہوئی، میرے تو ڈیڈ وچ درد آیا، میرے تو وڈا تو کوئی بیمار نہیں نا، میرے کو تو 10 منٹ تھلے نہیں بیٹھ ہوندا، میں تاں چر پہ پیندا ورنہ میں تھلے بھی بیٹھ جاؤں، لیکن جیل وچ میں 6 مہینے تھلے کیویں بیٹھا رہا؟ اے اسلام دی پاور ہے، ورنہ میں حقیقتاً میری نہ اکھاں رہنیاں سن نہ گردے رہنے سن، ایک جگہ بندہ بیٹھ کے تے لکھاں بیماریاں لگ جاندیاں، تے میں اتھروں کیوں آ گیا واپس؟ یہ تو ایسے انتظار سن، اج مردہ کل مردہ سی کہاں گے جو ہارٹ اٹیک ہو گیا سندر برداشت نہیں کر سکیا، ایک کو جگہ بندہ بیٹھ 10واں بندہ 24 گھنٹے ایک جگہ بیٹھے ایک دن صرف وہ دن بندی کے وے میں تو 6 مہینے بیٹھا رہا، پھر یہی کرتا سی ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا، اور جے او آ گیا تے میں دس دیواں گا، پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں، اور جدوں قیامت آنی اس دن پھر کی ہونا ہے؟ حضور نے خود اپنی شانہ بیان فرمائیاں، وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ آج چلے ہونا دا نعرہ لانا شرما دے ہو، اینجے ہونا چاہیے بندہ اگر کبھی ہوتا جھلا ہے بس اینجے حضور نال پیار، سنجیدہ بندے دا کام ہی اتھے کوئی نہیں، اتنی بات ہے سمندر سامنے ہومن دے صحابہ کہن راہ دے ہوئے، دریا سامنے ہومن دے کہتے راہ دے ہوئے، دریا آر پار لگے ہوئے تے مچھا نہیں بڑھتیاں، صحابہ دے گھوڑے کی میں بڑھ گئے۔ اقبال کو پوچھو اقبال ایک گل کی بنی، حضرت ساتھ صرف دریا نو کیا انہاں پل توڑ دیتے کہ اسی پار جانا ہے اسلام دی خاطر، راہ دے، دریا لمحہ پہ گیا ان کر لمحہ تا میں کہنا بھائی جدو صحابہ دے دریا دجلہ پار آر لگے ہوئے سی تے در صحابہ دے گھوڑے پار لگے نا تے انہاں دے پیر بھی گلے نہیں سن ہوئے تے پانی گھوڑے دے جڑا سر تو اتے جا رہے سی، پار نکل کے حضرت ساتھ فرمایا بھئی کسی دی شاید نہیں ڈٹھی، انہاں کہا جی ایک صحابی کہنے لگے میرا پیالہ ڈگ پیا، مجھ دی رسی بڑی کمزور ہے ڈگ پیا، حضرت ساتھ پھر مڑے دریا نو فرمایا پیالہ دے ہوئے،